نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سپاہ سالار کے ہاتھوں کا خنجر کانپ جاتا ہے، ہمارا نام سنتے ہیں تو لشکر کانپ جاتا ہے. بتاتی ہے یہی تاریخ بن جاتا ہے خود رستہ، میرے گھوڑوں کی ٹانپوں سے سمندر کانپ جاتا ہے. ہماری خاموشیوں کو اس دن کا نام مت دینا، اگر ہم بول پڑتے ہیں تو سکندر کانپ جاتا ہے. محترم قابل عزت احترام بزرگوں دوستوں، ہندوستان میں جہاں انگریز نے بہت بڑا فتنہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پیدا کیا، ان میں سے کوئی قرآن کا سہارا لے کر قرآن کی حقانیت مٹانے کے در پہ ہوا، کسی نے حدیث کا سہارا لے کر حدیث کی صداقت ختم کرنے پر قلم اٹھایا، کسی نے اسلام سے جڑ کر اسلام پھیلانے والوں کو حق پہ ملامت بنایا، کسی نے جھوٹی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار ہو کر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی صورت بگاڑی. ان فتنوں میں سے ایک فتنہ رضا خانیت، فتنہ بریلویت ہے، جو ایک ہماگیر ہماجہت فتنہ ہے. اگر اس فتنے کو غور سے دیکھیں تو اپنے اندر جھوٹی محبت اور عشق رسول کا دعویٰ لیے ہوئے نظر آتا ہے، مسلمانوں کی وحدت تقسیم کرتا نظر آتا ہے، قرآن میں معنی تحریف کرتا نظر آتا ہے، احادیث میں تاویلات اضافہ کرتا دکھائی دیتا ہے، سنت کو مٹا کر بدعت کو رواج دیتا نظر آتا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرتا نظر آتا ہے. اس فتنے کا بانی کون اور کیسا ہے؟ اس فتنے کا بانی مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں، جس کو بدعتی لوگ امام اور اعلی حضرت کا خطاب دیتے ہیں، جنہوں نے انگریز کی حمایت کرتے ہیں. علماء دیوبند کو کافر کہا، مجاہدین اسلام کو کافر کہا، اسلام کے تحفظ کرنے والوں کو کافر کہا، سنت پر عمل کرنے والوں کو کافر کہا، بدعتیں مٹانے والوں کو کافر کہا، سچے عشاق رسول کو کافر کہا. مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے زبان کھولی تو علماء صلح کو کافر کہا، قلم اٹھایا تو قرآن نے معنی تحریف کی، حدیثوں میں تعویل کی، بدعات کو رواج دیا، رسومات کو بڑھاوا دیا، جہاد کے خلاف فتوی دیا، اور مرزا غلام احمد خان نے سبھی تائید کی. سامعین بدنشین، احمد رضا خان صاحب بریلوی کا یہ نظریہ تھا کہ وہ علماء دیوبند کو بدنام کیا جائے، ان پر فرقہ فتویٰ لگایا جائے، انہیں گستاخ رسول بتایا جائے، تاکہ ان کی اہمیت مسلمانوں کی دلوں سے ختم ہو جائے اور مسلمانوں کو متحد کرنے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے. یہ طریقہ تھا جس کو مولوی احمد رضا خان بریلوی نے اختیار کیا. منظم سازش کے تحت اکابر علماء دیوبند کی کتابیں تقویت الایمان، تحذیر الناس وغیرہ وغیرہ سامنے رکھتا ہے اور عبارتوں کی کاٹ چھانٹ کرنا شروع کرتا ہے، صحیح عبارت کو غلط انداز سے مرتب کرتا ہے، اردو کارمی بنا کر رستے سفر باندھ کر عمر کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے مکہ کا سفر کرتا ہے. لیکن تعجب اور افسوس یہ کہ لوگ مکہ گئے تو قرآن لائے، حدیث لائے، روزے کی زیارت کر کر آئے، قرآن سے پاک ہو کر آئے، مسجد خدا پر چلنے کا سبق لے کر آئے، لیکن روزہ خانوں کے اعلیٰ حضرت پر افسوس ہے کہ پاک اور مقدس زمین سے دھوکہ دے کر فریب دے کر کفر کا فتویٰ لائے. برادران اسلام، احمد رضا خان صاحب بریلوی بات بخوبی جانتا تھا کہ جس کا ہم کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں وہ ذات حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو قسم کھا لے تو خدا کو قسم میں حادث نہ ہونے دے. وہ جانتا تھا وہ شخصیت مولانا قاسم نانوتوی کی ہے جس کا دل عشق رسول سے لبریز تھا. جب مدینہ پہنچتے تھے احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا جوتا اتار لیتے تھے کہ سر زمین پر جوتا پہن کر کیسے چلوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہو. وہ جانتا تھا جس کا کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں وہ محدث جلیل شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کی ذات ہے، جس نے 18 سال میں رسول اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر درس حدیث
شریف انسان سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر مولوی احمد اللہ خان صاحب بریلوی نے کفر کا فتویٰ کیوں دیا؟ آپ ذرا سوچئے، جو ناموں سے رسالت کی حفاظت کے لیے شہید ہوا ہو، جو اسلام کی حقانیت کے لیے شہید ہوا ہو، جس نے تعلیمات اسلامیہ کو پھیلانے کے لیے شاگرد پیدا کیے ہوں، جو وطن عزیز کو آزادی دلانے کے لیے اور مسلمانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے پیدا ہوا ہو، جس نے سنت نبی کو ہر گھر پہنچانے کے لیے ہزاروں کتابیں لکھی ہوں، اس پر کفر کا فتویٰ کیوں اور کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم رضا خانی سے ڈنڈے کی چوٹ سے سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے علماء دیوبند مستاق رسول تھے، وطن کے دشمن تھے، لیکن یہ تو ذرا بتاؤ، اگر تمہارے اعلیٰ حضرت نے انصاف کی کوئی بات کی اور مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق چاہتے تھے تو کفر کا فتویٰ مکہ لینے کیوں گئے؟ انصاف کی بات تو یہ تھی کہ سب سے پہلے جنہیں غورت سے اختلاف تھا اس کے متعلق حضرت خان سے معلوم کرتے، تو حضرت خان سب کو تھانہ بھون کے اندر موجود تھے، تحقیق کرنے کے بعد حل کرنے کے بعد حضرت خان وہی بات کرتے جو احمد رضا خان بریلوی سمجھتے تھے۔ تو آج بھی کہتے ہیں کہ احمد رضا خان بریلوی کو مکہ جانے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ دارالعلوم دیوبند آ کر ایسا عقیدہ رکھنے والوں کے لیے کفر کا فتویٰ لے لیتے، لیکن انصاف اور محنت کو بالائے رکھ کر امت کے وحدت کی دیوار توڑ کر اتحاد و اتفاق کا شیرازہ بکھرا کر کفر کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے مکہ کا سفر کیا۔ میں ایک بات بتاتا چلوں تاکہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے اور احمد رضا خان بریلوی کے لگائے گئے جماعت کا پردہ صاف ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی توہین کرے، خواہ قولاً ہو یا فعلاً، اشارتاً ہو یا کنایتاً، تقریراً ہو یا تحریراً، ہر کسی کے اعتبار سے ہو، ہمیشہ شخص کو ملعون و مردود کہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یہی تک نہیں بلکہ ہمارا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا سوار ہوئے، اس سواری کے ٹاپ سے جو غبار ہوا اس کی اگر کسی نے توہین کی وہ بھی ملعون و مردود ہے۔ یہ عقیدہ تمام علماء دیوبند کا ہے، یہ عقیدہ تمام فرزند معلوم کا ہے، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، تا قیامت رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحبہ عقیدت کے پیمان ہزاروں ہیں، صحبہ عقیدت کے پیمان ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے میخان ہزاروں ہیں۔ گستاخ زبانوں کو ہم کاٹ کر رکھ دیں گے، گستاخ زبانوں کو ہم کاٹ کر رکھ دیں گے، دنیا میں محمد کے دیوان ہزاروں ہیں۔ واقع دعوانا ماشاء اللہ۔ اب ہم محمد جنید کو مدعو کر رہے ہیں، فراول سے محمد جنید کو مدعو کر رہے ہیں، وہ آئے اور